مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ انہیں ترکی لے گیا۔ یہ ازمیر شہر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برف باری کا انتظار کرنے لگے۔ سردیاں یورپ میں داخل کا بہترین وقت ہوتا تھا۔ برف کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار مورچوں میں دبک جاتے تھے، بارڈر پر گشت رک جاتا تھا۔ ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرتے تھے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے تھے۔ یہ ایجنٹوں کی عام پریکٹس تھی۔ ان صاحب نے ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ کا ایک گندا سا لڑکا تھا۔ وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا۔ اس سے خوفناک بو آتی تھی۔ تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رونا شروع ہو گیا۔ ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے اسے ٹھڈا مار کر کشتی میں پھینک دیا۔ کشتی جب یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے۔ یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ موجود تھے۔ اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ الٹیاں کرنے لگا۔ ہم نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے 2 لڑکوں کی مدد لی اور اسے اٹھا کر یخ پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ ہم آگے نکل گئے۔ ابھی ہم آدھا کلومیٹر آگے ہی گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی۔ کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔ ہم سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں نے خود کو سردی، پانی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ مجھے عملے نے بتایا کہ کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں، صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ میں نے دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے آئی تھیں۔ مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر کر مر چکے تھے۔ میں 15 دن اسپتال میں رہا۔ میں اس دوران یہ سوچتا رہا کہ میں کیوں بچ گیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا۔ میں جب اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا مجھے اس وقت یاد آیا کہ میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراً باکس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ مجھے جوں ہی یہ نیکی یاد آئی مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے بلکہ وہ جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا ہم کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، یخ پانی سے بھی اور موت سے بھی۔ ہم نے جوں ہی اسے کشتی سے دھکا دیا موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی، میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا میرے ساتھیوں کو اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی اور جو ہی الگ ہوئے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ان جیسے نہ جانے کتنے واقعات سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کسی کو کشتی سے باہر پھینکیں گے اور وہ ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ سب اس شخص کا ہو اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے، ہم نہ رہیں، مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔